أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال الفضل بن يزيد الراوي: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمونها. فبينهم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصليب فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے روئے زمین پر پیش آنے والے ایک بڑے حادثہ اور دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتح کی خوشخبری اور پیشن گوئی بیان فرمائی. ایک شہر کے بارے میں فرمایا کہ جس کا محل وقوع اس طرح ہے کہ اس کے ایک طرف کے اندر خشکی اور جنگلات ہیں اور دوسرے کنارے کے اوپر سمندر ہے. ایک ایسا شہر اس طرح واقع ہے. تو تم لوگوں نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سوال فرمایا پہلے بھی سنا ہے کہ وہ اس طرح کا شہر واقع ہے جس کا ایک کنارہ خشکی اور جنگلات سے لگا ہوا ہو اور دوسرا کنارہ سمندر سے لگا ہوا. صحابہ کرام نے ہاں میں جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے مسلمان اس کو فتح کریں گے اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو ایک بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، جس کا اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں تذکرہ آیا تھا کہ 3 گروہ مسلمانوں کے باری باری جائیں گے اور ہر فنا ہوتا چلا جائے گا. پھر چوتھی مرتبہ میں اس کے بچے ہوئے ٹکڑے کے ساتھ دوسرے اور مسلمان شامل ہوں گے اور پھر وہ بھیانک لڑائی ہوگی. اتنی لڑائی اور اتنی پریزی ہوگی کہ ایک خاندان کے اگر 100 آدمی گئے ہوں گے تو صرف ایک زندہ بچے گا، 99 قتل کر دیے جائے گا. یہ ایک وہ بڑی جنگ ہوگی جس کو محکمہ کبریٰ کہا جاتا ہے. یہ جو اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے یہ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ ہے. اور یہ جو مسلمانوں کو فتح ہوگی یہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوگی. یہ کون سا شہر ہے؟ بعض محدثین نے کہا کہ یہ قسطنطنیہ ہے، جس کا آج اس وقت اس کا نام استنبول ہے. اس کا بھی محل وقوع، اس کا ایک کنارہ سمندر سے لگا ہوا ہے اور دوسرا کنارہ خشکی اور جنگلات سے لگا ہوا ہے. اسی طرح اس کے دوسرے بالمقابل اٹلی کے سرحد کے اندر روم نامی ایک شہر ہے جو پہلے روما کہا جاتا تھا، آج انگلش میں اس کو روم کہا جاتا ہے، جو اٹلی کی سرحد میں ہے. وہ شہر بھی بالکل اسی طرح واقع ہے اور ایک وقت میں وہ بھی فتح ہونا ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ اس سے قسطنطنیہ یعنی استنبول مراد ہے. اور استنبول کہا ہے محدثین نے کہ آخری مرتبہ جو فتح ہوگا وہ بغیر جنگ و جدال کے فتح ہوگا. مسلمان پہنچیں گے اور نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس کا جو سمندری سرحد ہوگی پہلے وہ گر جائیں گے، پھر دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے، پھر خشکی کے حصے کا جو سرحد ہے وہ گر جائے گی، پھر تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو وہ شہر کا دروازہ ان کے لیے کھل جائے گا، وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور پھر اس طرح وہ فاتح ہو جائیں گے، فتح کر دیں گے. اور پھر فتح ہونے کے بعد ہی جو زمانہ ہے پھر دجال کے نکلنے کا ہے، جو جھوٹا خدا ہے، کانا ہے،
نکلے گا اس امت کے لیے جو بڑی آزمائش اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا هل سمعتم بمدینة جانب منها في البر، کیا تم لوگوں نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک کنارہ خشکی میں ہو، جس کی ایک دیوار جنگل اور خشکی سے لگی ہو، وجانب منها في البر، اور اس کی دوسری دیوار سمندر میں ہو؟ قالوا نعم، صحابہ نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے ایسا شہر کے بارے میں سنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس شہر کو بنو اسحاق کے 70,000 لوگ فتح نہ کر لیں۔ بنو اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے، مراد اس سے شام کے لشکر، شام کے جو باشندے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلا ہے ان کا سلسلہ، تو اس لشکر کے اندر ان کے شام کے لوگ ہوں گے، اسی لیے یہ کہا ہے کہ بنو اسحاق کے 70,000 لوگ ہوں گے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ہوں گے، بنو اسماعیل کی اولاد میں سے بھی ہوں گے اور دوسرے مسلمان بھی ہوں گے، لیکن بنو اسحاق سب سے زیادہ ہوں گے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد اس میں زیادہ ہوں گے، اس لیے ان کو خصوصیت سے ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس شہر کو جو خشکی اور سمندر کے بیچ میں واقع ہے، جب تک بنو اسحاق کے شام کے 70,000 مسلمان اس کو فتح نہ کر لیں گے۔ فیضا جابوہا نظر، جب وہ 70,000 لشکر مسلمان اس شہر کے قریب آئیں گے، نظر ان کو پڑاؤ ڈال دیں گے، قیام کریں گے۔ فلم یقاتلوا بسلاح، اور وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ولم یرموا بسهم، اور نہ تیر چلائیں گے۔ قالوا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، وہ لوگ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کیا نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر بلند کریں گے۔ فیسقط احد جانبیہا، جب پہلی بار یہ نعرہ لگائیں گے تو اس شہر کے دونوں دیواروں میں سے ایک کنارے کی دیوار گر جائے گی۔ اس حدیث کے راوی ہیں ثور بن یزید ابو ہریرہ کے شاگرد، وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کہ وہ دیوار گرے گی جو سمندر سے متصل ہے، پہلے نعرہ تکبیر میں وہ دیوار گر جائے گی۔ ثم یقولون الثانیہ، پھر وہ 70,000 مسلمان لوگ دوبارہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، پھر نعرہ تکبیر بلند ہوگا۔ فیسقط جانبہ الآخر، پھر اس کی دوسری دیوار جو خشکی کے حصہ سے لگی ہوئی ہے وہ گر جائے گی۔ ثم یقولون الثالثۃ، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ فیفرج لهم، تو شہر کا دروازہ ان کے لیے کھل جائے گا۔ فیدخلونها، پھر وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ ویغنمون، جب وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے تو فاتحانہ داخل ہوں گے، ان کا روح ہوگا جو کافر اس پر مسلط ہوں گے وہ معروف ہو کر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس طریقے سے فیغنمون، جو کچھ اس شہر کے اندر مال و دولت ہوگا سب غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، اور پھر اس کو آپس میں مجاہدین میں مسلمانوں میں اس کی تقسیم شروع کر دی جائے گی، بانٹ دیا جائے گا۔ فبینہم یقتسمون المغانم، بس اس دوران کے وہ غنیمتوں کو بانٹ رہے ہوں گے، ابھی بانٹنے میں مشغول ہی ہوں گے کہ اچانک ان کے پاس کوئی آواز دینے والا آئے گا، ایک آواز سنائی دے گی، جس آواز میں یہ کہا جائے گا کہ ان الدجال قد خرج، کہ کانا دجال نکل چکا ہے۔ فوراً یہ آواز لگے گی فیترکون کل شیء، مسلمان وہ سب کا سب چھوڑ دیں گے، آواز یہ لگے گی دجال آ چکا ہے اور تم یہاں ہو، تمہارے اہل و عیال کا گھروں کو جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو تشویش ہوگی، وہ دولت چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ فوراً ان کو اپنے اہل و عیال کی فکر ہوگی کہ کہیں ہماری اولاد میں سے کوئی پھسل نہ جائے اور اس جھوٹے خدا کی خدائی کو تسلیم نہ کر لے۔ فوراً وہ لوگ واپس آئیں گے، وَيَرْجِعُونَ، اپنے گھروں کو واپس آئیں گے۔ پیچھے روایت میں گزرا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اعلان ہوگا، یہ شیطان کی آواز ہوگی، وہ جھوٹا اعلان ہوگا، اس کو دنیا اور استنبول کے فتح کے بعد ہی دجال کے نکلنے کا وقت ہے، لیکن ابھی جب یہ اعلان کر رہے ہوں گے اس وقت ابھی نکلا نہیں ہوگا، یہ جھوٹا اعلان ہوگا۔ تو بیٹھ گئے، وہ آواز سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
استنبول یا روم کے فتح کی خوشخبری سنائی ہے، اور زیادہ لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ استنبول ہی مراد ہے۔ قسطنطنیہ استنبول ایک مرتبہ صحابہ کرام کے زمانے میں فتح ہو چکا ہے، پھر غیروں کے ہاتھ میں گیا، پھر خلافت عثمانیہ کے دور کے ہاتھ میں آیا، اور اس وقت ابھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہی میں ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ لڑائی کے بغیر ابھی ایک بار اور فتح ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ اور استنبول ایک مرتبہ ابھی پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے چھینا جائے گا، غیر مسلم اس پر قابض ہوں گے، اور پھر آخر زمانہ میں مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوگا۔ وہ بالکل آخری زمانہ ہوگا، اس کے بعد دجال کا ہی خروج ہو جائے گا، اور دجال کا نکلنا یہ قیامت کے قریب ہونے کی بڑی علامتوں میں سے، اس کے بعد دنیا کا زمانہ کم ہی ہوگا۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ خروج الدجال رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی بعض بڑی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایسی چند نشانیاں جو ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ان میں سے اگر ایک پیش آ جائے تو یہ علامت ہے کہ دوسری بھی قریب ہونے والی ہے، دوسری پیش آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیسری علامت بھی قریب ہے۔ تو یہ چند علامتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کا آباد ہو جانا یثرب کے ویرانی کی علامت ہے۔ یثرب یہ مدینہ کا پرانا نام ہے، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ سے متصل کوئی گاؤں تھا یثرب، اسی کے نام پر پورے شہر کا نام تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے اس کا نام بدل کے مدینۃ الرسول رکھا۔ اس کا پورا نام مدینۃ الرسول ہے، جو مختصراً المدینہ کہا جاتا ہے۔ فرمانا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ بیت المقدس بالکل آباد ہو جائے گا، اور جب وہ ہر اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے اور تجارت کے اور تمام وسائل کے اعتبار سے جب وہ بالکل آباد ہو جائے گا تو اب یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب مدینہ ویران ہوگا، مدینہ بنجر ہوگا۔ وہ آباد بیت المقدس کن لوگوں کی آبادی سے آباد ہوگا؟ غیر مسلمین کی، مسلمانوں کی آبادی نہیں، مسلمان سے تو چھینا جائے گا۔ تو ایک دور آئے گا کہ بیت المقدس پر غیر مسلم قابض ہو جائے گا۔ آج کا نقشہ ماحول ہمارے سامنے ہے کہ رفتہ رفتہ دن بدن دھیرے دھیرے اس کا ایک ایک ٹکڑے پر اسرائیل قابض ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اسرائیل کے یہودی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ مکمل ان کے کنٹرول میں ہو جائے گا، مکمل قابض ہوں گے، ان کا پورا تجارتی نظام ہوگا۔ اور پھر مدینہ ویران کیسے ہوگا؟ جب یہ بیت المقدس پر مکمل حاوی ہو جائیں گے، اس کو مکمل اپنی آبادی سے بھر لیں گے، آباد کر لیں گے، تو اب ان کا حوصلہ بڑھے گا اور ان کی نگاہ مدینہ پر جائے گی۔ اب وہ پلاننگ کریں گے کہ اب مدینہ پر حملہ کر کے اس کو بھی اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ جب مدینہ کے مسلمانوں کو یہ خبر لگے گی کہ بیت المقدس پر یہودی قابض ہو چکے ہیں اور اب ان کا نشانہ مدینہ منورہ ہے، تو مدینہ منورہ کے لوگ تیار ہو کر ان بیت المقدس کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے، ان سے قتال کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تو مدینہ چھوڑ کر باہر نکلیں گے قتال کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ جب باہر نکلیں گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ایک نقشہ یہ ہوگا کہ بیت المقدس پر قابض غیر مسلموں سے جب وہ مکمل اپنی آبادی اس پر بسا لیں گے تو ان سے جہاد کرنے کے لیے مدینہ سے مسلمان باہر نکلیں گے۔ اس طرح ویران ہونے لگا، ایسا نہیں کہ انہی مدینہ کو اجاڑ دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ وخراب یثرب خروج الملحمة، اور مدینہ کی ویرانی بڑی لڑائی کے واقع ہونے کی علامت ہے۔ مدینہ کی ویرانی یعنی جب غیر مسلم جو بیت المقدس پر قابض ہو چکے ہوں گے ان سے لڑنے کے لیے مدینہ کے لوگ لشکر بنا کر نکل جائیں گے تو ویران ہو گیا۔ اب جب وہ نکلیں گے، اب ان دونوں میں بھیڑ ہوگی تو ایک بڑی جنگ ہوگی، ایک بڑی جنگ کا پیش نما ہوگا۔ تو جب بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہوگا، بے ایمانہ کے لوگ ان سے مقابلہ کے لیے مدینہ سے باہر نکلیں گے، اور جب مدینہ سے لوگ باہر نکل جائیں گے تو اب ایک بڑی لڑائی کا پیش نما ہوگا، ایک بڑی لڑائی ہوگی جس کا اوپر تذکرہ آیا ہے۔
لڑائی مراد ہے جس میں ایک گھر کے 100 لوگ نکلیں گے تو ایک آدمی زندہ بچے گا، باقی 99 شہید کر دیے جائیں گے۔ وخروج الملحمۃ فتح قسطنطینیہ، اور بڑی لڑائی کا واقع ہونا، جب بڑی جنگ عظیم پیش آ جائے گی تو کہہ رہے یہ قسطنطنیہ کی فتح کا پیش خیمہ ہوگا۔ اب یہ اس کی علامت ہوگی کہ عنقریب استنبول پھر فتح ہوگا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا۔ وفتح قسطنطینیہ، اور جب قسطنطنیہ، اس کو استنبول کہتے ہیں، استنبول جب فتح ہو جائے گا یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اب دجال کا نکلنا قریب۔ اور یہ سب چیزیں کوئی بہت زیادہ تاخیر سے نہیں ہوں گی۔ بیت المقدس پر یہودی قابض ہوں گے، جلد ہی مدینہ ویران ہوگا کہ مدینہ کے لوگ ان سے لڑنے کے لیے باہر نکلیں گے۔ مدینہ سے جیسے ہی لوگ نکلیں گے فوراً جلد ہی بغیر کسی لمبی تاخیر کے دنیا کے پیمانے پر ایک بڑی جنگ واقع ہو جائے گی، وقوع پذیر ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں جلد ہی قسطنطنیہ فتح ہوگی اور دجال فتح ہوگا۔ آگے روایتوں کے اندر ہے کہ یہ بڑی جنگ اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور پھر دجال کا نکلنا یہ صرف 6.5 اور 7 سال کی مدت میں ہوگا، یعنی 6 سے 7 سال کے زمانے کے اندر، اتنے کم وقفے کے اندر دنیا میں یہ 3 بڑے حادثے اور 3 بڑے واقعات ہوں گے، اور یہ سب قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ہوگا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کی حقانیت ہے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں، بیان کیا ہے، دنیا کے نقشے پر وہی پیش آ رہا ہے۔ اور ان خطرات اور ان فتنوں اور ان حالات سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کا مقصد صرف اپنی واہوائی بیان کرنا نہیں ہے، لوگوں کو ایک جنرل نالج کی معلومات حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل ایمان والوں کو اپنے ایمان پر ڈٹنے کی فکر کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ بڑے آزمائشی دور ہوں گے، بڑے فتنے کے دور ہوں گے، ان ادوار کے اندر اپنے آپ کو ایمان پر قائم اور باقی رکھنا بڑا مشکل ہوگا۔ جو پہلے سے تیاری کیے ہوئے ہوگا اور محنت کیے ہوئے ہوگا، ان فتنوں کی لپیٹ سے وہی بچ سکے گا اور وہی ایک ماحول میں اپنے ایمان کو باقی رکھ پائے گا اور ان مخلص لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکے گا جو اس زمانے میں غیر مسلموں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر میدان میں نکل جائے گا۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ عظیم دنیا میں جانتی ہے، آج یہود و نصارہ اور ہندوستان کے ہمارے RSS کے لوگ سب خوف زدہ ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر ایک بڑی جنگ ہونی ہے، وشو یدھ جس کو کہتے ہیں، عالمی جنگ، یہ 2 مرتبہ ہو چکی ہے، تیسری آخری جنگ ہوگی جس کا آج دنیا منتظر ہے، اور وہ اپنے اعتبار سے تیاریاں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ ابھی غفلت کے اندر جی رہے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنگ عظیم اور قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کا ظہور یہ سب 7 مہینوں کے اندر ہوگا۔ آگے روایت دوسری اور آ رہی ہے، پھر پوری بات بتائی جا رہی ہے۔ وعن عبد الله بن بسر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الملحمة وفتح المدینہ 6 سنین ويخرج الدجال في 7 رواه ابو داود وقال هذا اثر۔ حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی جنگ اور شہر قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال کا وقفہ ہوگا، 6 سال کی مدت ہوگی، اور دجال نکلے گا 7ویں سال میں۔ اوپر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جنگ عظیم، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال یہ سب 7 مہینے میں ہوگا، اور یہاں اس دوسری عبداللہ بن بسر کی حدیث میں ہے کہ صرف جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے بیچ میں 6 سال کی مدت ہوگی، اور پھر اس کے 7ویں سال میں دجال کا نکلنا ہوگا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب 7 سالوں کے اندر ہوگا، اور پہلی روایت کے اندر ہے کہ 7 مہینوں کے اندر ہوگا۔ تو اس کا جواب یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ وقال هذا اثر، یہ بات زیادہ درست ہے کہ 7 سالوں کے اندر ہوگا، 7 مہینوں کے اندر نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں نے 7 مہینے کا تذکرہ کیا
ہے وہ صرف دجال کے ظہور کا انہوں نے اعتبار کیا ہے کہ 6 سال قسطنطنیہ اور جنگ عظیم کے درمیان کی مدت ہوگی. اس کے بعد جب 7واں سال شروع ہوگا تو 7ویں سال کے 7ویں مہینے میں دجال نکل جائے گا. تو 7ویں سال کے 7ویں مہینے میں دجال کا نکلنا ہے، اس لیے انہوں نے شروع کے 6 سال کا ذکر چھوڑ دیا. ایسا ہوتا ہے احادیث کے اندر، علماء اور فقہاء اور محدثین کے بیان ایسا ہوتا ہے کہ کبھی گنتی کا قصر کا حصہ اور کبھی بڑا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، حالات اور قرائن پر اور واقعات کی شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے. ہم چونکہ وہ پہلی بار سن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے مشہور نہیں ہے، لیکن محدثین کا روز کا جو علم چھوڑنا ہوتا ہے، صحابہ کا یہ روز کا حدیث سنانا یہ روز کا ان کا مشغلہ تھا. حدیث رسول روزانہ کا ان کا مشغلہ ہوتی تھی. تو یہ سب چیز ان کے لیے مشہور چیز ہوتی تھی. تو اصل وہاں انہوں نے دجال کے نکلنے کا تذکرہ بتلانا مقصد ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اور جنگ عظیم کے بعد جب 7واں سال شروع ہوگا 6 سال کے بعد، اس کے 7ویں مہینے میں دجال نکل جائے گا. اور عبداللہ ابن بصر نے ان تینوں واقعے کی کل مدت کو بیان کیا ہے کہ تیسری جو بڑی جنگ ہوگی اور پھر جس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور جس کے نتیجے میں پھر میں دجال کانا دجال نکلے گا، یہ سب 7 سالوں کے اندر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کے مقتضا پر اور ان سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنی فکر ایمان کی حفاظت کی کوشش، اللہ تعالیٰ ان مقاصد پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سلسلہ پورے سال چل رہا ہے. ہر سوموار کو عشاء کے بعد، عید کے بعد انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ہر سوموار کو عشاء کے بعد جاری رہے گا. زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان مجالس کے اندر جڑیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں. ترکت فیکم امرین، آپ نے فرمایا کہ 2 چیز میں نے تمہارے لیے چھوڑی ہے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. کتاب اللہ و سنتی، فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک فرمایا کہ اپنی سنت یا حدیث، جس سے آپ کا طریقہ، آپ کے فرمان، ارشاد، سنت کا پتہ چلتا ہے. یہی 2 چیزیں ہماری اصل دین کی بنیاد ہیں، مدار ہیں. باقی تمام چیزیں سب اسی سے نکلی ہوئی ہیں. اس لیے اگر مسلمان ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو اللہ کے نبی فرمایا بڑی تاکید کے ساتھ لن تضل، وہ ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو پائے گا. اس لیے ان چیزوں کے آداب اور اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ ہم لوگوں کو اس سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے. اور اس کو ہم تبھی مضبوطی سے پکڑ پائیں گے اپنی عملی زندگی کے اندر جب اس کو سنے رہیں گے، سیکھے رہیں گے. اس لیے بہت غفلت کا دور کے اندر ہم لوگ جی رہے ہیں اور دینی اعتبار سے بڑی بے توجہی سال بھر سے الحمدللہ سلسلہ چل رہا ہے. اور خوش نصیب لوگ حدیث کی اور قرآن کی مجلسوں میں شامل ہو رہے ہیں، حدیث رسول کو سن رہے ہیں، اور یقیناً ان کو شعور اور بصیرت اور احساس پیدا ہو رہا ہوگا. اپنی کمیاں ان کے نظر آ رہی ہوگی، لیکن بڑی تعداد ابھی اس سے غافل ہے. ہم لوگ اس کو توجہ نہیں دیتے، اس کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں. حالانکہ انسان کی تخلیق کی ضروریات میں اصل ضروری چیز یہی سب چیزیں ہیں. ہم اللہ کی بندگی کے لیے اصل پیدا ہوئے ہیں اور بندگی کا تمام طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہے. اور اس سے اوپر اٹھ کر صرف حدیث سے نسبت سننا اور سنانا یہ خود ایک بہت نیکی کا عمل ہے، مبارک کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، نظر اللہ عن سمع مقالتی فحفظها ووعاها. اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو سنے، جو میری بات کو سنے اور اس کو یاد رکھے اور اس کو عملی سانچے کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے. تو یہ خود ایک بہت بڑی بشارت ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی عظمت کے سرشار ہو کر اپنے آپ کو آپ کی حدیث کی مجلس کے اندر پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ اس دعا کے بھی ہم لوگ مستحق بنیں گے. حدیث کو سننے اور سنانے والوں میں شامل ہوں گے اور اللہ کے نبی کی دعا یقیناً ہم مستحق بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی اور اس میں ہر طرح سے معاونت کی توفیق عطا فرمائے.